السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، حسب معمول اپنے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہیں بھولیں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آج جو ناظرین و حاضرین میں ولاگ بنا رہی ہوں، جو میں آپ کے سامنے باتیں گزار کروں گی، وہ ہیں کچھ نصیحتیں عورتوں کے لیے، عقل مند عورتوں کے لیے، اور عقل مند عورتوں کی چند نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سبق کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور الحمدللہ جو ڈیلی بلاگنگ کا جو آغاز ہے وہ ہمارا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پر ایک بلاگ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے کل بلاگ بنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی 72 فتنے ان کی نشاندہی کر دی تھی، جو آج کے دور میں ایز اٹ از 100% بالکل درست ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کوئی بات نعوذ باللہ جھوٹ بولی ہی نہیں، آپ تو جھوٹ سے بہت دور رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم ان فتنوں پر نظر ڈالتے ہیں یا ان باتوں پہ جو 72 باتیں تھیں، تو وہ 101% بالکل درست باتیں ہیں۔ آج وہ باتیں پوری طریقے سے ہمارے معاشرے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسی معاشرے میں عورتیں ہیں، جو کچھ عورتیں تو برائی کو اپنائی ہوئی ہیں اور کچھ عورتیں عقل مند ہیں، نیکی کی جانب گامزن ہیں۔ تو آج میں ان عورتوں کی نشاندہی کروں گی جو اس جانب مائل ہیں، برائی کی طرف اور جو نیکی کی طرف۔ میں خود ایک عورت ہوں، اس کے ناطے اگر میں ان تمام باتوں کو اپنی ذات پر رکھ کر دیکھتی ہوں تو یہ تو جسٹیفائی اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ہم کتنے بد کردار عورتیں ہیں یا کتنی با کردار عورت ہیں۔ تو اس کا فیصلہ ہم آج یہ بلاگ آپ لوگ خواتین، خاص طور پر خواتین ضرور دیکھیں، اور اس کو ضرور اپنی ذات پر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو آپ اپنی زندگی میں اپنے دل میں ٹٹولیں کہ کہیں ہم یہ تو نہیں، اور الحمدللہ ہم ایسے ہیں۔ یہ دونوں تفریق آج بیان ہو جائے گی کہ کون عقل مند عورت ہے اور کون بے وقوف عورت ہے، اور کون با کردار ہے اور کون بے کردار عورت ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین و نبیین ہیں۔ ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بعد کوئی اور دین آنے والا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوح انسان کے لیے ہادی اور رہبر بن کر تشریف لائے، اسی طرح آپ کا لائے ہوا دین بھی تمام انسانوں کے لیے وجہ شرف و عزت و نجات و کامرانی قرار پایا۔ اسلام قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نام ہے، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، غرض، انسانی زندگی کی تمام دنیاوی و آخری ضروریات کا بالتفصیل تذکرہ موجود ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان تمام تفصیلات دین کو ایک جملے میں منحصر کر دیا، فرمایا دین نصیحت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے احکامات، اللہ و رسول کے فرامین، دین و اسلام کے خلاصے کی متلاشی ہو، اگر کوئی شخص اسلام کی مختصراً تعریف جاننا چاہتا ہو تو وہ سن لے کہ الدین النصیحت، یعنی دین نصیحت ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی مطلب نصیحت کی اہمیت کا اندازہ
اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایمان کو موقوف رکھا ہے۔ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی جتنا انسان اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے، اپنی ذات کا خیر خواہ ہے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے سوچتا ہے، اسے اتنا ہی اپنے مسلمان بھائی کی بھی فائدے کے لیے سوچنا ہے، اس کے مفاد کے لیے سوچنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی پہاڑی پر چڑھ کر یہی اعلان ناصحانہ کیا تھا کہ میں تمہاری طرف عذاب آتا دیکھ رہا ہوں، عذاب بڑھتا دیکھ رہا ہوں، لہٰذا نجات کی راہ اختیار کرو جو میں لے کر آیا ہوں۔ انبیاء کرام کو جو راستہ فلاح و کامرانی کا نظر آیا، انہوں نے اپنی امتوں کو بھی اسی کی طرف راغب کیا، اسی کی طرف انہیں تعلیم دی۔ انبیاء کے بعد ان کے متبعین نے اس سلسلہ تبلیغ و نصیحت کو جاری رکھا، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین، محدثین، فقہ امت رحم اللہ نے اپنے زمانے میں انتھک اور پرخلوص کوششیں کرتے رہے۔ کسی نے قرآن کی تفسیر کی تو کسی نے احادیث مبارکہ مرتب کی، کسی نے فقہ کی تدوین کی تو کسی نے جرح و تعدیل کا فن اختیار کیا، کسی نے متعدد موضوعات پر طبع آزمائی کی، کسی نے خاص موضوع منتخب کیا۔ تو آج اسی سلسلے کا بھی میں نے بھی ایک خاص موضوع اختیار کیا ہے کہ جو آج میں آپ کو بلاگ بنا رہی ہوں وہ اس میں عورتوں کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات و آخری زندگی، گھریلو اور معاشرتی سلوک سے متعلق ایسی نصیحتیں شامل ہیں جو انسانی نفسیات سے قریب تر ہیں۔ بچوں کی تربیت، بچوں سے ماں کا سلوک، شوہر کے حقوق، شوہر سے بات کرنے کا سلیقہ، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مزاج شناس بنانے کی نصیحت، حالات و واقعات کے مطابق بات کرنے اور رویہ اپنانے کی ہدایات اسلامی اصولوں اور انسانی اخلاق کی روشنی میں دی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آج میں بلاگ بنا رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ خواتین کی اصلاح کس طرح ہو، گھر کی اصلاح ہوگی، گھر سنبھلنے سے معاشرے میں سدھار آئے گا، اس لیے کہ گھر ہی رات کو سمٹ کر گھر اور دین کو پھیل کر معاشرہ بنتا ہے۔ گویا معاشرے کا سدھار عورت کی اصلاح پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر خواتین کو الگ خصوصی باز و نصیحت کرتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے حقوق اللہ، شوہر کے حقوق اور ان کی دیگر ذمہ داریوں سے متعلق درس دیا کرتے تھے۔ ایسی ہی کوشش اس کتاب میں موجود ہے جو مجدد نے کی ہے اور وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر کرے۔ اور انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں اس کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں کہ اگر ایک عقل مند عورت اور ایک بے وقوف عورت میں ہمیں فرق تلاش کرنا ہو تو ہمیں بآسانی معلوم ہو جائے گا۔ اب میں شروع کرتی ہوں کہ کس طریقے سے یہاں ایک عورت جو ہے وہ دین کو لے کر چلتی ہے، کس طریقے سے وہ خوش بختی کی یا بدبختی کی علامت ظاہر ہوتی ہے، مسلمان عورت کی دینوی سعادت کی علامتیں اور آخرت میں اس کی کامیابی کی نشانیاں کہ وہ کون عورت ہے جو دنیاوی سعادت کی حامل ہو۔ وہ نیک عورت ہوتی ہے جب بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، غیر کے لیے اس کی تواضع، انکساری اور رحمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے بارے میں اس کے خوف اور احتیاط میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی عمر لمبی ہوتی ہے
اس کی حرص کم ہو جاتی ہے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے اس کی سخاوت اور کاموں کے لیے مطلب جائز کاموں کے لیے بڑھ جاتی ہے اور خرچ کرنے میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی غیر عورتوں میں اس کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، ان کے ساتھ اس کے قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی حاجتیں پوری کرنے اور تواضع کا عمل کرتی ہے۔ اور ایک وہ مسلمان عورت کی دنیا میں بدبختی اور آخرت میں خسارے کی علامتیں، یہ تو میں نے وہ مسلمان عورت ہے جس کی دین اور دنیا دونوں میں خوش بختی کی علامتیں ہیں اس کی، اور اس کی آخرت میں بھی اس کی کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ اب ایک وہ عورت ہے دین اور دنیا میں اس کی آخرت میں بھی بدبختی کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کے خسارے کی علامتیں، اس کے نقصان کی علامتیں۔ وہ کون سی عورت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، غیروں پہ اس کے تکبر اور فخر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو علم سے نوازتا ہے، اس کے پاس بھی تحاشا علم آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس عورت میں غرور آ جاتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کب ہوگا؟ جب علم ہوگا اس کے پاس، تو وہ اس پر عمل بھی کرے گی۔ جب اس کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات پر اس کے غرور اور دوسروں کے لیے اس کی حقارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس بدبخت عورت کی علامت ہے۔ جب اس کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کی دنیا پر اس کی حرص بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کا مال بڑھ جاتا ہے تو مال میں اس کا بخل بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ کہ وہ اس مال میں بخیل ہو جاتی ہے، مطلب لوگوں پہ تقسیم نہیں کرتی، سب کچھ سمیٹنے میں لگی رہتی ہے کہ اس کا اپنا ہی بینک بیلنس بڑھتا رہے۔ یہ اس بدبخت عورت کی علامت ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم دے رہا ہے، اتنا عمل دے رہا ہے، تو وہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب دوسروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے تو نہ صرف وہ عاجز انکساری کا مظاہرہ کرے بلکہ وہ اس کی اپنی برتری سمجھتی ہے، بڑا غرور، تکبر، فخر محسوس کرتی ہے اور دوسروں کو، اپنے آگے والوں کو وہ کم ڈاؤن کرتی ہے، مطلب ان کو اپنے سے نیچے دیکھتی ہے، ان کو کم تر سمجھتی ہے۔ ان شارٹ ورڈز وہ ان کو کم تر سمجھتی ہے کہ وہ میں تو فلاں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے تو یہ ڈگری حاصل کر لی، میں تو یہ ہوں، اور اس کو دیکھو وہ تو اتنی کم تعلیم یافتہ ہے، یا ان پڑھ ہے، یا جاہل ہے۔ تو وہ جاہل تجھ سے زیادہ اچھی ہے، وہ جاہل جو ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم وہ تکبر تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے، وہ اپنی جہالت میں ہی بیچاری اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہے، اور تم جو اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بدبخت عورت ہو۔ جی ہاں، اس کا جو مرکزی جو پہلو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس عورت پر، وہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا شمار کون سی عورتوں میں ہو رہا ہے۔ آیا ان نیک عورتوں میں جو اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوار رہی ہیں، یا پھر ان بدبخت عورتوں میں جن کو اللہ نے علم بھی عطا کیا، اس کا عمل بھی دیا، لیکن وہ اپنی ان دونوں صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے بجائے ان میں تکبر، فخر، غرور، مغروریت، یہ اجزاء اس میں شامل ہو گئے، یہ عنصر اس عورت میں شامل ہو گئے، اور اس کی دنیا تو دنیا، اس کی دین بھی بگڑ گیا، اس کی آخرت بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی طرف کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عورتوں کے ہمارا نام زمرے میں نہ آئے جو عورت دین سے بے پرواہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام علامات ہیں، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ایک نیک عورت اور ایک بد عورت میں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ایک عقل مند اور جاہل عورتوں میں
کے درمیان فرق ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جو سرفراز ہونے کے باوجود عز و انکساری اختیار کرے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ علم کی فضیلت، دولت بے پناہ عطا کی ہے، لیکن اس کا سر ہمیشہ سر تسلیم خام ہے، عز و انکساری کے ساتھ زندگی اس کی گزر رہی ہے۔ قدرت کے باوجود بے نیازی اور طاقت کے باوجود عدل و انصاف کو اختیار کرتی ہے۔ بہت سخی ہے وہ عورت جو کسی کو مال عطا کر کے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی جزا چاہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی کسی ایک بہن سے بھی دشمنی کرتی ہے، اس سے لوگوں کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، یہاں دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے ایک عقل مند عورت کی، کہ وہ عورت جو اپنی کسی ایک بہن سے بھی دشمنی کرتی ہے، اسے لوگوں کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند ذہین عورت نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے الگ رہتی ہے۔ جو عقل مند اور نیک عورت ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گی، اچھی مجالس کو اختیار کرے گی، اور جو بری عورتیں ہوتی ہیں، بد کردار عورتیں ہوتی ہیں، ان سے وہ دور رہے گی، اور احمقوں کی صفات سے پرہیز کرے گی، اور جو عقل مند عورت ہر حالت میں حسد سے کنارہ کشی واجب ہے، اس پر وہ واجب ہے، وہ کرے گی، کبھی بھی وہ حسد نہیں کرے گی، اس سے دور رہے گی۔ حسد کی کمزور ترین خصلت قضائے وقت قدر پر راضی نہ ہونا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو وہ کوئی عقل مند عورت نہیں ہے، بلکہ بے وقوف عورت کے اس میں اس کا نام آتا ہے۔ عقل مند عورت اپنی سہیلیوں میں سے طمع سے پرہیز کرتی ہے، اس لیے کہ طمع ذلت کا باعث ہے۔ اسی طرح طمع تھکاوٹ اور ذلت کا بیج ہے۔ لوگوں سے مانگنے کی فکر مندی سے بچے گی عقل مند عورت، اس لیے کہ مانگنے کے لیے سوچ و بچار اور فکر مندی آدھی مصیبت ہے، اور لوگوں سے مانگ لینا تو پھر پوری مصیبت ہے۔ اطمینان کی زندگی بسر کرے گی، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ عقل مند عورت یقین رکھتی ہے کہ پیدائش، خلق، رزق اور موت سوائے اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے نہیں ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ تو وہ اس بات پر پکا ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ قناعت دل کے ساتھ ہوتی ہے، سو جس شخص کا دل غنی ہے اس کے ہاتھ بھی غنی ہوتے ہیں، اور جس عورت کا دل فقیر ہے اس کا دل بھی فقیر ہوتا ہے، اسے اس کی دولت مندی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو عورت قناعت اختیار کرے وہ ناراض نہیں ہوتی اور زندگی ہمیشہ اطمینان و سکون کے ساتھ بسر کرتی ہے، اور جاہل عورت اللہ تعالیٰ کی کم معرفت ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے کم راضی ہوتی ہے۔ اگر 3 خصلتیں کسی عقل مند عورت ہی میں جمع ہوتی ہیں، یہ 3 خصلتیں جو اب میں بتا رہی ہوں یہ کسی عقل مند عورت ہی میں شامل ہوتی ہیں، کسی بے وقوف عورت میں یہ 3 خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ کسی کی عدم موجودگی میں اسے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا، نمبر 2 کسی کی لغزش کو برداشت کرنا، اور نمبر 3 اور کم اکتانا۔ یہ 3 خصلتیں اگر کسی عورت میں ہیں تو وہ عقل مند عورت شمار کی جاتی ہے۔ بیوقوف عورتیں جو ہوتی ہیں، جاہل عورت نہیں جانتی کہ چغل خوری محبت کو بگاڑ دیتی ہے اور کینے کو بھڑکا دیتی ہے۔ عقل مند عورت چغل خوری کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتی، وہ جانتی ہے کہ محبت ختم کر دیتی ہے، چغل خوری راز کھول دیتی ہے، کینے پیدا کرتی ہے، محبت ختم کر دیتی ہے، دشمنی کو تازہ کر دیتی ہے، جماعت کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، کینے کو بھڑکاتی ہے اور حسد میں اضافہ کرتی ہے۔ جی ناظرین و حاضرین، جو عقل مند عورت ہوگی وہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں سے دور رہے گی
اور جو بیوقوف عورت ہوگی، جو جاہل عورت ہوگی، وہ ہمیشہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو اپنی ذات میں جمع کرتی رہے گی۔ ہر عقل مند عورت پر واجب ہے کہ اپنی بہن کی لغزش پر اسے ٹوکنے میں کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ جو عورت اپنی بہن کی اصلاح کے لیے اسے ٹوکتی نہیں، وہ محبت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اگر آپ کی کوئی بہن کوئی غلط رویہ اختیار کی ہوئی، کوئی لغزش ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سدھار لانا ہے، اس میں سدھار لانا ہے، اس کو اس کی تنبیہ کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ وہ غلط ہے، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں۔ اگر ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ آیا وہ غلطی پر ہیں یا غلط ہیں، تو ہم پھر ناانصافی کر رہے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ۔ جاہل عورت جو ہے وہ غلطیوں پر معذرت نہیں کرتی، اسے جاننا چاہیے کہ معذرت پیش کرنا فکر مندی اور غموں کو دور کر دیتا ہے، رنج کو ختم کر دیتا ہے اور کینے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس عورت نے اپنا راز کو چھپایا اس کی تدبیر کامل ہو۔ جی ہاں، جو عقل مند عورت ہوگی وہ اپنے راز کو پوشیدہ رکھے گی، راز کو ظاہر نہیں ہونے دے گی، اور جو بیوقوف عورت ہوگی وہ اپنے راز دوسروں کو بتاتی پھرے گی۔ تو اب ہمیں یہ چیز کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی تلاش کرنا ہے کہ آیا کہیں ہمارا شمار کن عورتوں میں ہو رہا ہے، اور اگر ہم میں یہ خصلتیں موجود ہیں جو اچھی ہیں تو ہم عقل مند عورتوں میں شمار ہوتے ہیں، ایک پاک و پاکیزہ با کردار عورت میں ہمارا نام آتا ہے۔ اور اگر ہمارے میں یہ خصلتیں موجود نہیں ہیں، تمام نیگیٹیوٹی ہمارے میں موجود ہے، تو پھر افسوس کے ساتھ کہ ہمارا شمار جاہل عورتوں میں ہوتا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ ایک عورت یہ بلاگ کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ میری آنٹی آئی تھی، میری خالہ آئی تھی، انہوں نے بولا کہ ثنا جو تم نے کل بلاگ بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو فتنے کی نشانیاں 72 بتائی ہیں، وہ میں نے تمہارا پورا بلاگ دیکھا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، اور بڑی ایسی باتیں ہیں جو واقعی آج رونما ہو رہی ہیں، کہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، جو آج ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائے میں اپنے گھر میں سے باہر، تو وہ آیا ہیں، وہ ظاہر ہیں ہم پر۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ میری خالہ ہوں، میری بہن ہوں، میری بھابھی ہوں، یا میری فرینڈز ہوں، کوئی بھی ہوں، مطلب بلاگ کو نہ صرف بہت توجہ سے سن رہے ہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کر رہے ہیں۔ اگر جیسے اب یہ آج کا بلاگ ہے، ایک اچھی عورت اور ایک بری عورت کے بارے میں ہے تفصیل، وہ میں بتا رہی ہوں، تو میں پھر اپنی ذات کو اس پر رکھ کر سوچوں گی نا، کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک ماں ہوں، میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک بیوی ہوں، تو آیا میں بھی ایک بہن ہوں، تو یہ جو باتیں میں بیان کر رہی ہوں، تو یہ کیا میں بالکل صحیح ہیں، یہ میری ذات پر پوری اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی؟ تو میں اس کا مطلب یہ کہ میں اس کا موازنہ کر سکتی ہوں بہت آرام کے ساتھ۔ اچھا، اب ہماری اولاد کے ساتھ خوش نصیب زندگی کے اسباب، ایک اچھی عورت کے جو خوش نصیب زندگی کے جو اس کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ، مطلب وہ اولاد کے ساتھ جو اس کا آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی ایک خوش نصیب زندگی بن جائے۔ اس کے لیے اپنی اولاد کو بات کرنے میں سچائی اور عمل میں اخلاص کا عادی بنائیں۔ جی ہاں، ہمیں اپنی اولاد کو چاہیے کہ ان کو سچائی کی طرف راغب کریں، نہ کہ جھوٹ کی طرف، بری عادتوں کی طرف، اور دوسرا ان کا اخلاق اس کو اچھے اخلاق کا عادی بنائیں۔ جب ہم اپنے کسی بچے کو دیکھیں کہ وہ کھانے پینے پر یا گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام یا ذکر کرنا بھول جائیں، تو ہم انہیں یاد دہانی کرائیں، اس کو یاد کرائیں، مطلب جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا تو پڑھ لو۔ اگر ہم یہ بھی کہنا بھول گئے، ہمیں درمیان میں یاد آ گیا، بیٹا کھانے کے درمیان کی دعا پڑھ لو۔ یا ہمارے بچے سفر پہ گھر سے باہر جا رہے ہیں
بیٹا سفر کی دعا پڑھو، درود شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لو اپنے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو تنبیہ کرتے رہیں، بچوں کو بتاتے رہیں. یہ ایک اچھی ماں کا کردار ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اور اکیلے کھانا نہ کھائیں. جی ہاں ناظرین و ناظرین، ایک عورت اکیلے کھانا کھاتی ہے وہ، اور ایک عورت اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، اس میں بڑا تفریق آ جاتی ہے، بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ اس طرح ایک میں اپنی ذات پر یہ بات رکھتی ہوں کہ میں ایک اکیلی عورت ہوں. میں نے اپنا کھانا نکالا، خاموشی سے کھانے بیٹھ گئی. میں کھانا کھا رہی ہوں، میری سوچ پوری دنیا کی طرف مبذول ہیں اور بڑی فکر مندی سے سوچ بھی نہیں ہوں یہ وہ یہ، لیکن کھانا بھی کھاتی جا رہی ہوں. دیٹس اٹ، کھانا ختم. اور ایک میں وہ ہوں کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھا رہے ہیں. اس میں کیا ہے، کھانا ہمیشہ اپنی اولاد کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھائیں، کیونکہ ہمیں پھر اس دوران اپنی اولاد کو کھانے کے آداب بتا سکتے ہیں، پانی پینے کے آداب بتا سکتے ہیں. بات کرنے سے گریز کریں. اکثر بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے اور کھانا بھی کھایا جا رہا ہوتا ہے. سو دس از ایبسلیوٹلی رانگ. ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اگر ایک ایجوکیٹڈ والدہ ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھی بھی ہوگی ایک مدر، تو وہ اپنے بچے کو تنبیہ کرے گی کہ موبائل ایک طرف رکھ دو، پہلے کھانے پہ توجہ دو، کھانا کھاؤ. بسم اللہ پڑھی تم نے، مطلب 100,000 باتیں ہو جائیں گی جو اس وقت اس کی تربیت میں شامل ہو جائیں گی بچی کی. اسی طریقے سے اپنی اولاد کو صفائی پسندی کا عادی بنانا چاہیے. انہیں یاد دلائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. الطہور شطر الایمان. صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور ہمیں ایمان کی صفت سے بھی ان کو متصف کرنے ہوں گے، ان کے بارے میں بتانا ہوگا انہیں. اپنی اولاد کے سامنے گالی گلوچ، لعن طعن یا حقارت آمیز کلمات نہ بولیں، اس لیے کہ وہ الفاظ اپنے ذہن میں جمع کر لیں گے اور پھر اس کو یاد کر لیں گے اور پھر وہ گھر میں اپلائی کریں گے، وہ بولیں گے. اگر ہم بچوں کو غلط طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں، اسے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ بچے بھی گھر میں وہی رویہ اختیار کریں گے اور اپنی آگے آنے والی زندگی میں بھی اسی رویے کو، اسی تربیت کو شامل رکھیں گے. اپنی اولاد کو یاد دلاؤ کہ علم سے مراد عمل ہے، اور ان کے سامنے تو اس نیک عورت کی طرح بن جانا چاہیے جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، جب تو 10 حروف لکھ لے تو دیکھ کہ تیرے نفس میں کسی چیز کی زیادتی ہوئی ہے. زیادتی سے مراد اس کی نور ایمان اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی زیادتی ہے. پھر اگر تو کوئی زیادتی نہ دیکھے تو جان لے کہ وہ علم تجھے فائدہ نہیں دے گا. اور اگر ہماری اولاد میں سے کوئی اچھا کام کرے تو اسے بتائیں کہ اسے ہم اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بتائیں ہاں بیٹا تم نے اچھا کام کیا ہے، کہ بیٹا اس کو جاری رکھو، اور جتنا ہو سکے ان کی تعریف بھی کریں اور انعام بھی ان کو کچھ دیں. اب زبان کی آسودگی کے اسباب. ایسی بات سے پرہیز کریں جس کے بعد اس کی معذرت پیش کرنی پڑے. مطلب ہم نے کوئی غلط طریقے سے مس بیہیو کر دیا، پھر اس کے بعد ہم بچوں کو بولیں ایکسکیوز می بیٹا سوری مجھ سے ہو گیا ایسے، تو ہم وہ ایسا کام ہی نہیں کریں. انتہائی طور پر فضول اور بکثرت باتوں سے دور رہیں. یہ ایک عقل مند عورت کی نشانی ہے. اور اپنے پروردگار کے اس ارشاد کو یاد رکھیں کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، البتہ جس شخص نے صدقے کسی نیکی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیا اس میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پڑھنے میں کثرت اختیار کریں. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کی صورت میں، نماز کی ادائیگی میں. نماز تو ایک بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ 2 صورتوں میں زمین پر ہوتے ہیں. ایک اس وقت جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ایک تہجد میں. تہجد کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے خود زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، مجھی سے مانگو، مجھی سے دعا کرو،
کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، کثرت کریں، کثرت سے ورد کریں، قرآن کریم پڑھیں اور احادیث سنیں، احادیث پڑھیں، اس کو آگے فارورڈ کریں اور کوشش کریں کہ قرآن سے جو ہمارے لیے آسان ہو اسے ہم اپنے دل میں اتار لیں، تاکہ زمین و آسمان کے مالک سے تو ہمیں اجر عظیم حاصل ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں بھی ہمیں اجر عظیم عطا ہوگا. ہر سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر بیان نہ کریں، پرہیز کریں. مومن عورتوں کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بتا دے بغیر تحقیق کیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے. یہ بھی داؤد کی حدیث ہے. اپنے آپ کو بڑا جاننے، تکلف سے فصیح بننے، کلام میں گہرائی اور پیچیدگی پیدا کرنے اور فخر و تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جی ہاں، یہ ایک پاک کردار عورت کی نشانی ہے، عقل مند عورت کی نشانی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے. لمبی خاموشی اور بہت سوچ بچار کو اختیار کرے. یہ دونوں عبادت گزار مومن عورتوں کی صفات ہیں. جو بہن آپ سے بات کر رہی ہو، کوئی عورت اگر آپ سے بات کر رہی ہو تو آپ اس کی بات کو بغور سے سنیں، بہت غور کے ساتھ سنیں اس کی بات کو کاٹے نہیں. اور جب تک وہ بات کرنے والی خاموش نہ ہو جائے آپ آگے سے مت بولیں، اور بات کرنے والی پہلے نہ ہنسے اس وقت تک آپ بھی ہنسنے سے پرہیز کریں. جی ہاں ناظرین و عزیز، مطلب اتنی باریکیاں ہیں، اتنی قدم قدم پہ ہمیں روشنائی حاصل ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے. بہترین سماعت بہترین ادب و فضیلت پر دلالت کرتی ہے. اس بات کی حرص کرے کہ تیرے منہ سے، ایک اچھی عورت کے منہ سے ہمیشہ اچھا ہی کلمہ نکلے، اس لیے کہ جو کہنا چاہتی ہے اس کا وزن ہو جائے گا، وزن کیا جائے گا. اگر عورت اپنے منہ سے اچھا کلمہ نکالتی ہے تو قیامت میں اس کا بھی وزن لیا جائے گا اور اس کی قدر و قیمت متعین کی جائے گی. سبحان اللہ. ناظرین عزیز، یہاں دیکھیں کتنی اہم بات واقعی مجھے بھی آج پتہ چلی ہے. ویسے تو حدیث میں یہ بہت دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے منہ سے ہم اچھا ہی کلمہ نکالیں، کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں ان کا بھی تول ہوگا، قیامت میں وہ بھی تولا جائے گا. یہاں آگے ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے ساتھ آسودگی کے اسباب، کہ ہم پڑوسیوں کے، ایک اچھی اور نیک عورت کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیا ہونے چاہیے. صرف دیندار عورت ہی اپنے رب سے ڈرتی ہے، اسی کا ساتھ اختیار کریں، اس لیے کہ جب وہ ہم سے پیار کرے گی تو ہماری عزت بھی کرے گی ڈیفینیٹلی. اور اگر کوئی غیر دیندار ہوگی تو نیکی پر وہ ہم سے جدا ہو جائے گی. جی ہاں، ہم جب نیکی کا عمل اس کے سامنے کریں گے، بتائیں گے، تو وہ کہے گی بھائی مجھے تو معافی کرو، میں جا رہی ہوں، اور وہ اپنا راستہ دوسری طرف پھیر لے گی. تو یہ دیندار اور بدکردار عورت کی نشانی ہے. اپنی ذمہ داریوں سے غافل عورتیں جاہل عورتوں کی صحبت اختیار نہ کریں. جو عورتیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں ان کا ہمیں صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. مومن عورت اپنی بہنوں کے عذر قبول کرتی ہے اور منافق عورت اپنی بہنوں کی لغزشیں تلاش کرتی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ بھی بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم اپنی بہن کی، اگر ہم دیندار ہیں تو ہم اس کے، اپنی بہن کا کوئی بھی ایکسکیوز ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ہماری بہن نہیں آئی، ہم نے اس کو دعوت دی، ہم نے بلایا لیکن وہ نہیں پہنچ سکی، اگر وہ کچھ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ فلاں ٹائم ہو گیا تھا،
یا فلاں کام پڑ گیا تھا میں اس لیے تمہارے گھر نہیں آ سکی، تو ہمیں اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے، اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے، نہ کہ منافق عورت جو ہوتی ہے وہ عذر تلاش کرنے کے بجائے وہ کیا کرے گی، بہنوں کی لفزش اختیار تلاش کرے گی کہ اچھا یہ وجہ ہوگی جو یہ نہیں آئی، اچھا یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ نہیں آئے، یا یہ تو ہم سے حسد رکھتی ہیں، جیلس ہوتی ہیں، فلاں فلاں چیز۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا موازنہ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک صحیح مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین و حاضرین، ایسی عورت کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے معاملے میں سلامتی پائیں، اس کی صحبت ہمیں نیکی کی جانب لے جائے گی اور اس کا دیدار اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہاں بہت بڑی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی بات بیان ہوتی ہے کہ جو نیک عورت ہوگی وہ نیک صحبت میں بیٹھے گی تو اسے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمہ وقت رہے گی۔ خندہ پیشانی، زبان کی نرمی، کشادہ دلی محبت، سخاوت میں فراخی، غصے کو پی جانا، غصے کو قابو میں کر لینا اور تکبر سے دوری، سب سے بڑے غرور۔ آج اگر ہماری کسی بہن کے پاس اللہ تعالیٰ دولت نواز دیتا ہے یا ہماری دوست کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ غرور میں اس میں آ گیا، تکبر آ گیا جو نہیں آنا چاہیے۔ میری بہن، میری دوست، میری ہمسایہ اگر ایک نیک عورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بے تحاشا دولت کیوں نہ عطا کر دے، اس میں تکبر نہیں آئے گا، اس میں غرور نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ عجز و انکساری کے ساتھ رہے گی، اپنا سر تسلیم خم رکھے گی، اپنے سر کو ہمیشہ جھکا کے رکھے گی، چوڑی ہو کے نہیں چلے گی کہ او میرے پاس تو فلاں گاڑی ہے، فلاں ڈرائیور ہے، فلاں پیسہ ہے، فلاں پلاٹ ہے، فلاں گھر ہے۔ تو یہ ایک عورت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ تکبر انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ دیکھیں وہی ذات پاک ہے جو انسان کو نواز دیتا ہے اور وہی ذات پاک ہے جو انسان سے کھینچ لیتا ہے۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے مجھے بے تحاشا پسند ہے۔ ایک تو مجھے میری زبان پہ بڑی جلدی چڑھ گئی، دوسری اس کا ترجمہ کہ بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے جو عزت دیتا ہے، وہی ہے جو ذلت دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ آیات، میں ہمیشہ اپنے بلاگ میں جہاں کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے میں یہ ضرور بیان کرتی ہوں اور مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے، اور امید ہے خواتین بھی اگر اس آیت کو سمجھ لیں، یقین کیجیے اگر آپ اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں نا، آپ بھی پڑھیں اور نماز کے بعد یہ ضرور پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جب میرے دماغ میں ایک دم یہ آ جاتا ہے میں ضرور پڑھتی ہوں، جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے ایک دم یہ یاد آیا، اس بلاگ کے حساب سے بھی ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے انتہا دولت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ایک فقیرانہ زندگی میں خوش رکھتا ہے، تو ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج اگر ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو ہم اپنا پچھلا بھول جائیں، اپنا پریویس بھول جائیں اور بہت ناشکرے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ شکر زیادہ عزیز ہے جو ہم تکلیف میں ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں فراوانی ہر چیز کی، ہم اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں نواز دیا، اور ایک اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے میرے مالک، ہم بہت کروڑوں لاکھوں لوگوں سے آج بھی اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شکر زیادہ اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یار میں نے تو اپنے اس شخص کو، اپنے اس بندے کو اتنا مصیبتوں میں گھرا ہوا رکھا ہوا ہے، اولاد کی طرف سے اولاد عطا نہیں کی، بالفرض کسی کو اولاد نہیں آتا وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، کسی کو دولت نہیں عطا کی وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شکر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم وقت زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں، اچھے کلمات بیان کریں، اپنے آپ کو اگر آپ
میں خاموش رہنے کی عادت ہے. جیسے میری والدہ تھیں، میری والدہ جو یہ بلاگ دیکھ رہا ہوگا اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں جو میری والدہ سے وابستہ رہے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہوں گے کہ میری والدہ کیسی خاتون تھی. نہایت خاموش طبیعت، نہ کسی کی اگر اچھائی میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں ہوتی تھی. نہایت خاموشی اختیار کرنے والی عورت، سادگی پسند. اور یہاں یہی بات میں بیان کروں گی کہ وہ عورت نہایت اچھی عورت میں شمار ہوتا ہے اس عورت کا، جو کیا ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرتی ہے اور بہت سوچ بچار اختیار کرے. یہ دونوں عبادت گزار مومن عورتوں کی صفات ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی عورت بننے کی کوشش کریں، کیونکہ بے وجہ ہم اگر خاموش نہیں ہیں، چار عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، فالتو میں ہم بولے جا رہے ہیں، ہمارے منہ سے غلط سند بھی نکل جاتا ہے، کسی کی ہم برائی بھی کر دیتے ہیں، چغلی، غیبت. تو یہ تمام چیزوں کو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی جو برائیاں مطلب جو نیکیاں ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں بیٹھ کر. یار فلاں کو دیکھو، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، وہ پھر بھی ایسا ہے، وہ تو مجھے دے ہی نہیں رہا. تو یہ سب کون سی عورتوں کی نشانی ہے؟ جاہل عورتوں. اور ایک عقل مند عورت کی ہے تو لمبی خاموشی اختیار کرے گی، اس کی روش اختیار کرے گی اور اپنی زبان سے ہمہ وقت اللہ کے کلمات ادا کرے گی. کبھی کبھار اپنی بہنوں سے ملاقات کو نہ بھلائیں. جی ہاں، اپنے بہن بھائیوں میں چلے جانا چاہیے، کوئی عذر نہیں تلاش کرنا چاہیے، اور کوئی سفر درپیش ہو تو انہیں سلام کہنے اور الوداع کرنے کی حرص کریں. جی ہاں، اگر ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے مل کر جائیں، ان کو الوداع کہیں، اور اگر ہم جب سفر سے بھی واپس آ جائیں تو جا کر سلام میں پہل کریں. تو یہ ایک مومن عورت کی نشانی ہے. اب دیکھیں، جسٹیفائی کریں کہ ہمارا شمار کن عورتوں میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری دل کی بہتری ہے، ہمارے دین کی بہتری ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی دین اور دنیا کو بہتر طریقے سے استوار کر سکتے ہیں. اور جو ایک نیک عورت ہے اس میں، اور جو ایک بد کردار عورت ہے اس میں کس طریقے سے ہم امتیاز کر سکتے ہیں. تو یہ صاف واضح ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو کس کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، اچھائی میں یا برائی میں، تو یہ بلاگ دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک جگہ متعین کر دیں گے. اور اگر ہمارے میں مجھ سمیت برائیاں ہوں تو ان برائیوں کو ختم بھی کرنے کی کوشش کریں گے. کہ آج اگر ہمیں فلاں بات معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی سے، اپنی روٹین سے مائنس کر دیں، اور جو اچھائی والی بات ہے، جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں اچھی والی، وہ اپنے اندر شامل کریں. بہت قیمتی نصیحتیں، چند قیمتی نصیحتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اگر تو خشوع کی توفیق چاہتی ہے تو فضول نظر بندی سے دور رہیں. اگر تو دانائی کی توفیق پسند کرتی ہے تو فضول باتوں کو چھوڑ دے. اگر تو اپنے عیبوں سے بے خبر ہونے کی توفیق چاہتی ہے، باخبر ہونے کی توفیق چاہتی ہے، تو دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لگانا چھوڑ دے. ابلیس کے ساتھ جنگ، اس کی چالوں اور اس کے پھندوں سے ہرگز غفلت نہ کر. کس طریقے سے ابلیس چالیں چلتا تھا، اس کی روش مت اختیار کر. جو تجھ پر زیادتی کرے اس پر بردبار ہو جا، صلح رحمی کر، اور نیک اعمال کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت سے دھوکہ نہ کھا. اگر تو اس امر سے نہ ڈری کہ اطاعت میں تیری کوتاہی پر اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا، تو برباد ہونے والی عورت ہے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی ہے.
اگر ہم کوتاہی کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہم پر عذاب الہی بھی آئے گا اور ہم برباد ہونے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ آپس میں محبت، اپنی غیر کے ساتھ سکون و اطمینان و وقار، اور دوسری عورتوں کی حالت کے بارے میں کم باتیں کریں۔ یہ ایک عقل مند عورت کی بات ہے، نشانی ہے۔ جان لیں کہ دنیا میں بہت کم راحت پانے والی عورت حسد کرنے والی عورت اور کینہ رکھنے والی ہوتی ہے۔ دو خصلتوں کے بغیر عورت کی صفات کامل نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کچھ لوگوں کے پاس سے اس سے بے نیاز ان کی ایذا رسانی پر برداشت کرے، اور دوسرا یہ کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ میں کسی خوبی کے نہ ہونے پر جس عورت نے آپ کی تعریف کی ہے وہ تجھ میں برائی نہ ہونے کے باوجود تیری مذمت کرے گی۔ رات دن کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اس لیے کہ گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ ایک مومن عورت کی نشانی ہے، اور دنیا میں مومن عورتوں کی 3 مصیبتیں ہیں۔ اس کی نماز کا فوت ہو جانا، یعنی نماز کا رہ جانا۔ ایک مومن عورت کی کیا مصیبت ہے، کیا اس میں کیا ہو گیا کہ اس میں یہ باتیں ہیں کہ وہ اپنی نماز اس کی رہ گئی۔ کسی نیک بہن کا مر جانا اور اسلام میں کسی بدعت کا پیدا ہو جانا۔ جی ہاں، اور اسلام میں کسی بدعت کا پیدا ہو جانا۔ تو یہ دنیا میں 3 مومن عورتوں کی مصیبتیں ہیں، وہ اس میں اگر آ گئی تو یہ بات ہے۔ ہر وہ عورت جس نے اپنے نفس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ بہت نیک ہے، تو ایسی عورت کی طرح ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہو۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، کبھی بھی اپنے نفس کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان مت کریں کہ ہم تو بہت ہی نیک ہیں، فلاں تو ایسا ہے، ہم بھی بہت نیک ہیں، شاید دنیا کے سب سے نیک ترین شخص ہم ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تو ہم اس بد کردار اور بد زبان عورت سے بھی بدتر ہو جائیں گے جن میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی تعریف کی وجہ سے برباد ہوئیں، جی ہاں، اور بہت سی عورتیں احسان کی وجہ سے آہستہ آہستہ حق کے قریب بھی ہوئیں۔ جس کی خواہشات زیادہ ہو گئیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہو گئے، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اس کا دل سخت ہو گیا۔ جو عورت تلاوت قرآن کے وقت نہ روئی وہ مغرور ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں بھی ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے ذکر سے، قرآن میں ذکر کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اگر ہمارے آنسو نہ گرے تو ہم کیا ہو گئے؟ مغرور ہو گئے۔ اپنے پوشیدہ رازوں اور باطن کی اصلاح اطاعت کا جوہر ہے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی گویا اس نے اپنی جان کی حفاظت کی۔ جس کی باتیں زیادہ ہوئیں اس کی پستی اور زیادہ ہوئی، جس کی پستی زیادہ ہوئی اس کی شرم و حیا کم ہوئی، جس کی شرم و حیا کم ہوئی اس کا تقویٰ کم ہوا، اور جس کا تقویٰ کم ہو اس کے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو سچی زبان سے زیادہ محبوب گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں، اور جھوٹی زبان سے زیادہ مقبوض یعنی ناپسند اللہ کے نزدیک گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ اگر ہم ایمان کی حقیقت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو حقدار ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہیں، اور ہم بحیثیت ایک عورت کے، میں خود بحیثیت ایک عورت کے ان تمام باتوں کو اگر اپنی عملی زندگی میں شامل کروں، اچھی باتوں کو، تو
تو بے شک میری زندگی ایک نیکی کی جانب گامزن ہے، اور اگر میں نے ان تمام وہ خصوصیات جو ایک نیک عورت میں نہیں ہوتی بلکہ ایک بد اخلاق عورت میں، بد کردار عورت میں ہوتی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، تو میرا شمار بھی ایک با کردار نہیں بلکہ ایک بے کردار عورت میں ہونے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی جانب گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو بہتر طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ ناظرین و حاضرین، اور خصوصی طور پہ عورتوں کو آج کا میرا بلاگ، بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو میرا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں کہ آیا ہمارا مقام کس طرف ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے۔ یہ ہم موازنہ آج کے بلاگ میں کریں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔